السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح صدور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں کلام کا تیسرا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وَالثالث ما تحصل به الفائدۃ، یعنی وہ مفہوم جس کے ذریعے سے مکمل فائدہ حاصل ہو سننے والے کو، سواء کان لفظاً او خطاً او اشارتاً او ما نطق به لسان الحال، چاہے یہ لفظ ہو یا خط یعنی تحریر ہو یا اشارہ ہو یا اسی طرح سے زبان حال، یعنی حالات اس کے جو ہیں کسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اس پر جو ہے کلام کا اطلاق ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، مطلب خط ہے یعنی تحریر ہے، اگر اس سے کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے یا اسی طرح سے اس سے کسی چیز کی خبر معلوم ہو رہی ہے تو وہ کلام ہوگا۔ اسی طرح سے اشارہ ہے، اشارے سے اگر بات پوری سمجھ میں آ جا رہی ہے، کسی چیز کی خبر معلوم ہو رہی ہے یا اسی طرح سے کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے تو وہ اشارہ کلام شمار کیا جائے گا۔ یا اسی طرح سے زبان حال سے کسی بھی طرح سے کوئی خبر یا طلب وغیرہ معلوم ہو تو وہ بھی کلام ہی شمار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو مؤلف نے اصطلاحی تعریف کی وہ لفظ کی تعریف تھی، یعنی کلام جو لفظ کے اعتبار سے فائدہ جس سے حاصل ہو رہا ہو اسے کلام کہا جاتا ہے، وہ لفظ کے اعتبار سے بات تھی۔ الکلام قول مفید مقصود، جو بات کہی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے کوئی بھی آدمی کہے قام زید، زید کھڑا ہوا، یا اسی طرح سے اکل تو طعامن، میں نے کھانا کھایا، یا اور اسی طرح کی کوئی بھی خبر دے، یا اسی طرح سے کسی مخاطب کو حکم دے، یا اس سے کوئی طلب کرے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اگر لفظ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے وہ بات کہی جا رہی ہے تو وہ لفظ ہے، اور یہ ایک دم واضح بات ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں مؤلف نے اس کی مثالیں بیان نہیں فرمائی ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریر میں کلام کی جو دلیل ہے اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ کہتے ہیں مؤلف والدلیل علی ذالک فی الخط قول العربی، اور اس پہ یعنی خط کے کلام ہونے پر عربوں کا قول دلیل ہے، یعنی خط یہ کلام ہوتا ہے، اگر اس سے فائدہ حاصل ہو جائے تو اس کی دلیل عربوں کا یہ قول ہے۔ کیا ہے عربوں کا قول؟ عرب کہتے ہیں القلم احد اللسانین، قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، یعنی جس طرح سے زبان کا ملفوظ یعنی جو اس سے لفظ نکلتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے کلام کہا جاتا ہے، ایسے ہی قلم بھی ایک زبان ہے، اور قلم سے جو تحریر نکل کر آئے گی اگر اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ بھی کلام ہے۔ آئی بات سن میں؟ تو یہ اصل میں عربوں کا کہنا القلم احد اللسانین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تحریر ہوگی اگر اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ کلام ہے۔ اسی طرح سے وَتَسْمِيَتُهُمْ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصَحَّفِ کلام اللہ، اسی طرح سے ان کا نام رکھنا جو دو مصحف کی دفتیوں کے درمیان میں ہے کلام اللہ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو قلم کے ذریعے سے تحریر آئی ہے سامنے اسے جو ہے کلام کہا جاتا ہے، ورنہ قرآن مجید کے اس لکھے ہوئے نسخے کو کلام اللہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کلام اللہ جو کہا جا رہا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ تحریر ہے، یہ لکھا ہوا ہے،
لیکن پھر بھی اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ وَتَسْمِيَتُهُمْ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ کلام اللہ، یعنی دو دفتیوں کے درمیان میں ہے کلام اللہ نام رکھنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قلم کے ذریعے سے جو لکھا جاتا ہے، جو تحریر کیا جاتا ہے، اگر اس سے استفادہ ہو رہا ہے اور وہ پورا فائدہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے کلام کہا جائے گا۔ اسی طرح سے وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فِي الْإِشَارَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اشارے کے کلام ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کرو گے الا رمزا، مگر اشارے سے۔ تو یہاں کلام کی نفی کی اور اس سے استثناء کیا رمز یعنی اشارے کا، اور یہ بات معلوم ہے جس کا استثناء ہوتا ہے یعنی مستثنیٰ، وہ مستثنی منہ کی جنس سے ہوتا ہے عموماً۔ فاستثنى الرمز، یہاں مؤلف کہتے ہیں فاستثنى الرمز من الکلامی، پس یہاں اللہ رب العالمین نے رمز کا استثناء کیا ہے کلام سے۔ والاصل فی الاستثناء الاتصال، اور استثناء میں اصل اتصال ہے یعنی متصل ہونا ہے، مستثنیٰ کا مستثنی منہ کی جنس سے ہونا ہے۔ مستثنیٰ کے تعلق سے یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہم کسی بھی چیز کا استثناء کرتے ہیں تو اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل ہے کہ مستثنی منہ کی جنس سے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، تو ظاہر سی بات ہے یہ زید جو ہے یہ قوم ہی کا ایک فرد ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو ایسے ہی یہاں اللہ رب العالمین نے رمز کا استثناء کیا ہے کلام سے، یعنی کلام یہ مستثنی منہ ہے اور رمز یہ مستثنیٰ ہے، تو چونکہ استثناء میں اصل اتصال ہے یعنی مستثنی کا متصل ہونا ہے، لہٰذا یہاں بھی یہ کلام ہی کی جنس سے ہے، اور مستثنی منہ جو متصل مستثنی منہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستثنی منہ کی جنس سے ہو، لہذا کلام کی جنس سے ہی یہ ہوا یعنی رمز۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے رمز کا استثناء کیا ہے کلام سے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رمز جو ہے یہ کلام ہی کا ایک جز ہے اور ایک حصہ ہے۔ آئی بات میں، اسی لیے مؤلف کہتے ہیں والاصل فی الاستثناء الاتصال، کہ اصل استثناء میں اتصال ہے، یعنی اصل مستثنیٰ کا متصل ہونا ہی ہے، منقطع ہونا یہ تو قرائن کی بنیاد پر ہم کہیں گے، کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا کہہ دیا جائے، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے، تو اب یہاں یہ گدھا کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ قوم کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ مستثنیٰ متصل نہیں ہے اور یہ مستثنیٰ منقطع ہے، تو یہاں ایک قرینہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ قوم کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے قوم کا اطلاق جانوروں پر نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہاں جو ہے استثناء رمز کا کیا گیا ہے کس سے؟ کلام سے۔ کلام مستثنی منہ ہے اور رمز ہے مستثنیٰ، اور اصل چونکہ مستثنی منہ کا متصل ہونا ہے، لہٰذا یہاں رمز یہ مستثنیٰ متصل ہے جو کہ کلام کا ہی ایک حصہ ہے، کلام کا ہی ایک جز ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اصل میں مؤلف دلیل پکڑ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب مؤلف یہاں دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایک شعر ہے جو کہ عمرو ابن ابی ربیعہ المخزومی کا ہے، کہتے ہیں مؤلف
اشارت بطرف العین خیفت اہلہا اشارت محزون ولم تتکلمی، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا، یعنی اپنی محبوبہ کی طرف کہتے ہوئے کہتا ہے اشارت بطرف العین خیفت اہلہا، کہ اس نے اشارہ کیا آنکھ کی کنکھیوں سے، طرف کا مطلب جانب، کنارہ، اور عین مطلب آنکھ، تو اشارت بطرف العین، اس نے آنکھ کی کنکھیوں سے اشارہ کیا، خیفت اہلہا، خیفت یہ مفعول لہو ہے اور مضاف ہے، اہل مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے خوف کی وجہ سے اس نے کنکھیوں سے اشارہ کیا، اشارت بطرف العین خیفت اہلہا، اس نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اپنے گھر والوں کے خوف کی وجہ سے، اشارت محزون ولم تتکلمی، اور یہاں اشارت یہ مفعول مطلق ہے اور مضاف ہے، محزون مضاف الیہ، یعنی غمگین کے اشارہ کرنے کی طرح سے، ولم تتکلمی، اور اس نے کلام نہیں کیا۔ محل شاہد یہاں ولم تتکلمی ہے، شاعر نے یہاں اشارے کا اثبات کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اشارہ کیا آنکھوں سے، کنکھیوں سے، اور کلام نہیں کیا، تو یہاں شاعر نے اشارے کا اثبات کیا ہے اور اشارے کو کلام نہیں کہا، اور یہ کہا کہ اس نے کلام نہیں کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ہے اصل میں کہ شاعر اس شعر کے اندر کلام کا انکار کرتا ہے اور اشارے کا اثبات کرتا ہے۔ اگر اشارہ کلام ہی میں سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کلام کی نفی کرنا یہ کیسے صحیح ہوگا، اور یہ عرب ظاہر سی بات ہے یہ شعر جو ہے عرب کے مشہور شاعر کا ہے، وہ اپنی زبان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو مؤلف نے یہ جو شعر پیش کیا ہے وہ اسی اعتراض کی وجہ سے، اور اس اعتراض کا جواب اگلے ہی شعر میں ہے جو کہ اسی شاعر کا ہے، چنانچہ کہتا ہے فَأَيْقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا وَسَهْلًا بِالْحَبِيبِ الْمُتَيَّمِ، کہتا ہے پس میں نے یقین کر لیا، فَأَيْقَنْتُ پس میں نے یقین کر لیا، أَنَّ الطَّرْفَ کہ کنکھیوں نے، قد قال مرحبا کنکھیوں نے مرحبا کہا ہے، پس میں نے یقین کر لیا کہ کنکھیوں نے اسیر عشق محبوب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا ہے۔ محل استشہاد یہ ہے کہ شاعر نے جو پہلے شعر میں اشارے کا اثبات کیا ہے اور کلام کی نفی کی ہے، تو وہاں کلام کی نفی سے مراد کلام لفظی کی نفی ہے، نہ کہ کلام معنوی یعنی اشاری کلام کی نفی، کیونکہ اگر ہم یہاں کلام معنوی کی نفی مراد لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ دوسرا شعر پھر پہلے شعر کے معارض ہو جائے گا، اس کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ یہاں شاعر نے طرف یعنی نگاہوں کے لیے اور کنکھیوں کے لیے قول کا اثبات کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے فَأَيْقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَبًا، یعنی میں نے یقین کر لیا کہ کنکھیوں نے مرحبا کہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرحبا کہنا اور اس کے لیے کنکھیوں کے لیے قول کا اثبات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں شاعر نے پہلے شعر میں جو کلام کی نفی کی ہے تو وہاں کلام لفظی کی نفی ہے، نہ کہ کلام معنوی یعنی اشارے کی۔ ٹھیک ہے، مرحبا یہ جو ہے مفعول بہ ہے اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے، ارحبکم یا ارحبک مرحبا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اہلاً و سہلاً یہ بھی مفعول بہ ہے، تقدیر عبارت ہے اتیت اہلاً و اتیت سہلاً، یعنی تم اپنے اہل میں آئے ہو اور نرم زمین
چل کر آئے ہو۔ بالحبیب المتیمی، حبیب مطلب محبوب پیارا، اور متیم مطلب عشق میں دیوانہ۔ مؤلف کہتے ہیں فإنما نفی الکلام اللفظی، یہاں شاعر نے لفظی کلام کی نفی کی ہے، لا مطلق الکلام، نہ کہ مطلق کلام کی۔ ولو اراد بقولہ ولم تتکلمی، نفی غیر الکلام اللفظی، کہ اگر ولم تتکلمی سے لفظی کلام کے علاوہ کی نفی ہوتی، لن تقضا بقولہ فأیقنت ان الطرف قد قال مرحبا، تو اس سے تعارض ہو جاتا، لن تقضا اس کے اس قول کے ذریعے سے، یعنی یہ جو ہے ٹکرا جاتا، یہ بات اس کی اس قول کے خلاف ہوتی، فأیقنت ان الطرف قد قال مرحبا، لأنہ اثبت للطرف قولا، کیونکہ اس نے طرف کے لیے قول کا اثبات کیا ہے، بعد ان نفی الکلام، کلام کی نفی کرنے کے بعد اس نے قول کا اثبات کیا ہے۔ والمراد نفی الکلام اللفظی، اور یہاں مراد ہے کلام لفظی کی نفی کرنا، واثبات الکلام اللغوی، اور اثبات لغوی کلام کا، یعنی لغوی کلام کا اثبات کرنا ہے اور لفظی کلام کی نفی کرنا مراد ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے اشارے کے تعلق سے مؤلف نے بات کی، اسی طرح سے لسان حال کے تعلق سے بھی بات ہے۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا، انشاءاللہ العزیز باقی باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔